چھوڑ کر آج ہم ساری دنیا سے تعلق بنائے ہوئے ہیں، اور اگر رشتہ دار کوئی غریب ہو تو نعوذ باللہ ہم تو اسے رشتہ دار ہی اپنا کہلوانا پسند نہیں کرتے۔ کوئی پوچھ لے کہ رشتہ دار ہے، بس وہ اتنا روکھا سا جواب دیتے ہیں کہ وہ سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص یہ کہلوانا ہی نہیں چاہتا کہ یہ بھی میرے رشتہ داروں میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ ترغیب دی ہے، جس وقت آپ علیہ السلام فتح مکہ کے وقت داخل ہوئے، اب آپ علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نعرہ لگا دی، الیوم یوم الملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہوگا، آج خون ریزی کا دن ہوگا، اس لیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں مکہ سے نکالا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ کی سرزمین کو ہمارے لیے تنگ کر دیا، ہماری جائیدادیں ساری یہ لوگ قبضہ کر کے کھا گئے، اور آج ہمارا بدلہ لینے کا وقت آیا ہے، تو آج خون ریزی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے مکہ کے جو سردار تھے، قریش کے سردار، سب کو جمع کر لیا اور ساری عورتوں کو جمع کر لی، بچے بھی جمع ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے اس وقت ان سے پوچھا کہ پتہ ہے تمہیں میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے لگا ہوں۔ اس پر سب پر ایک خوف طاری ہو گیا، سب پر ایک خوف طاری ہو گیا، لیکن انہوں نے کیا کہا، اخن کریم وابن اخن کریم، آپ ہمارے بڑے ہی با اخلاق بھائی ہیں، آپ ہمارے بڑے ہی زبردست اخلاق رکھنے والے بھتیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا، تم یہ کہتے ہو الیوم یوم الملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے، فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج ہی تو معاف کرنے کا دن ہے، آج ہی تو معاف کرنے کا دن ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو ابو سفیان، ابھی تک اسلام قبول، ابھی اسلام دل میں آ رہا تھا، اسلام فتح مکہ کے موقع پر بھی انہوں نے قبول کیا، تو وہ ابو سفیان کھڑے ہو گئے اور کہا، لا الہ الا اللہ ما ابرک، واہ واہ کیا ہی زیادہ نیکی ہے، لا الہ الا اللہ ما اوصلک، واہ واہ کتنی زیادہ صلہ رحمی ہے، لا الہ الا اللہ ما ارحمک، واہ واہ کتنا زیادہ رحم دل ہے، لا الہ الا اللہ ما احلمک، واہ واہ کتنا زیادہ حلم، برداشت اور بردباری ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو، خود قرآن نے کہا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی یہ ایسے نبی نہیں، یہ عام نبیوں سے بڑھ کر فضیلت رکھتے ہیں، یہ عام نبیوں سے بڑھ کر اوصاف رکھتے ہیں، اللہ بھی رؤوف ہے، یہ نبی بھی رؤوف ہیں، اللہ بھی رحیم ہے، یہ نبی بھی رحیم ہے۔ خود دو اللہ کے نام، رؤوف اللہ کا نام ہے، حضور بھی رؤوف ہے، قرآن کہہ رہا ہے سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے، حضور بھی رحیم ہے اور اللہ کہتا ہے کہ میں بھی رحیم ہوں۔ اللہ کی رحمت تو بے پناہ ہے، لیکن حضور کی رحمت بھی کم نہیں جو اللہ نے حضور کو عطا کی ہے۔ اللہ کا فضل بھی بے پناہ ہے، لیکن حضور بھی اپنی امت کے لیے بڑے ہی رحیم ہیں، اس لیے قرآن نے کہا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ ترشرو ہوتے، بد اخلاق ہوتے تو صحابہ کبھی آپ کے گرد نہ ٹھہرتے، صحابہ کا آپ کے گرد ٹھہرنا، صحابہ کا آپ کے ساتھ رہنا مطلب ہے کہ آپ بڑے عمدہ اخلاق رکھتے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور غزوہ طائف سے واپسی پر، طائف کے قریب غزوہ حنین کے بعد آپ علیہ السلام غنیمتیں تقسیم کر رہے، تو آپ علیہ السلام کی ایک رضاعی بہن جو بچپن میں آپ علیہ السلام کے ساتھ بنو سعد میں دودھ پیا کرتی تھی، اور آپ علیہ السلام اسے بھول گئے تھے، تو صحابہ کے مجمع کو چیختی ہوئی وہ آئی، تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت یہ کہتی ہے کہ میں آپ کی رضاعی بہن ہوں۔ آپ علیہ السلام نے یہ سنا اور آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، پہلے خود آپ علیہ السلام سایہ تلاش کر رہے تھے، اپنی چادر مبارک اتار کر چادر پہ بٹھایا اور ان کے سر پر سایہ کرنا شروع کر دیا، اور یہ پوچھا کہ بتاؤ کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہو گی یا واپس جانا چاہو گی؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں تو واپس جانا چاہوں گی۔ آپ علیہ السلام نے 100 اونٹ لیے اور وہ اپنی بہن کو دے دیے، فرمایا یہ میری طرف سے انعام و اکرام ہے۔
یہ صلہ رحمی تھی، یہ صلہ رحمی تھی۔ آج ہم نے زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے تو ہم وہ چوتھے محلے میں جا کر دیتے ہیں جہاں ہماری واہ واہ بھی ہو، ہماری بلے بلے بھی ہو، اور لوگ کہیں واہ جی واہ، سیٹھ صاحب، صاحب صاحب، چودھری صاحب، شیخ صاحب، رشتہ داروں کو تو ہم دیتے ہی نہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ان کو دے کر انہوں نے دیتی تو خوچے پائے۔ اس لیے ہم تو زکوٰۃ کا اللہ معاف فرمائے دنیا میں بدلہ چاہتے ہیں کہ ہم جسے زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ تھوڑی ہماری واہ واہ کرے، تھوڑا ہمیں سیلوٹ کرے، ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ اور رشتہ دار کی تو عزت ہوتی ہے، رشتہ دار تو نہیں کرتے۔ اور شریعت نے کیا حکم دیا؟ شریعت نے حکم دیا کہ زکوٰۃ بھی دینی ہے تو پہلے اپنے رشتہ داروں میں دو، اور رشتہ داروں میں زکوٰۃ دینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میری زکوٰۃ صحیح جگہ پر لگ رہی ہے۔ رشتہ داروں کے علاوہ کسی تیسرے آدمی کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ تو تیسرے آدمی کے ایمان پہ ہے نا۔ آپ نے ظاہری صورتحال دیکھی، آپ نے زکوٰۃ دے دی، ٹھیک ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن جب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں گے صلہ رحمی بھی ہوگی، اور آپ کو اس بات کا 100% یقین ہوگا کہ میری زکوٰۃ صحیح مصرف پر استعمال ہوئی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام آدمی کو زکوٰۃ دینا ایک نیکی ہے، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا ڈبل نیکی ہے۔ عام آدمی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک نیکی ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ڈبل نیکی ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو عام اخلاقیہ سمجھایا، رشتہ داری کے عام اخلاق، سل من قطعک واعف عن من ظلمک اعط من حرمک احسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ سل من قطعک واعف عن من ظلمک اعط من حرمک احسن الی من اساء الیک، اور جو تم سے روکے تم اس کو دو۔ اور یہی ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، اور یہی طریقہ ہے کہ انسان مومنین کی جماعت میں شامل ہو جائے۔ آج رشتہ دار بہت ٹوٹ گئے، خاندان ٹوٹ گئے، خاندان بکھر گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خاندان بکھرے ہوئے ہیں، تو ان بکھرے ہوئے خاندانوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں جائیداد کے جھگڑے ہیں، کہیں وراثت کے جھگڑے ہیں، کہیں غلط فہمیاں ہیں، اور 90% جھگڑے خاندانوں میں وہ ہیں جو غلط فہمیوں کی وجہ سے، جو غلط فہمیوں کی وجہ سے بیوی نے کوئی بات کہہ دی تو انسان کے ذہن میں غلط فہمی آ گئی، بیوی نے کوئی بات کہہ دی تو انسان کے ذہن میں غلط فہمی آ گئی، چھوٹے بھائی نے کوئی بات کہہ دی بڑے بھائی کے بارے میں بات آ گئی، بڑے نے کوئی بات کر دی چھوٹے کے بارے میں بات آ گئی۔ تو اس طرح دل جب دور ہوتے ہیں میل بڑھتی ہے، دلوں میں پھر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر اللہ کی طرف سے بھی ملنے کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط فہمیوں کو ہرگز جنم نہ لیں، غلط فہمیوں کو ہرگز جنم نہ لینے دیں۔ جہاں کہیں غلط فہمی پیدا ہو پوچھ لیں، جہاں کہیں غلط فہمی ہو پوچھ لیں۔ زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ غصہ آئے گا، ایک دفعہ غصہ آئے گا، لیکن ہمیشہ کا تعلق سیدھا رہے گا۔ لیکن اگر ایک دفعہ نہ پوچھا، ایک دفعہ نہ پوچھا اور دل کے اندر میل رکھ لی تو ہمیشہ کے لیے تعلق ٹوٹ جائے۔ اس لیے یہ خونی رشتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے رشتہ دار کون کون سے ہیں، کہاں کہاں پر ہیں، اور پھر ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی نگاہ میں بڑے ہی گناہ گار ہوتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں بڑے ہی زیادہ فاسق اور فاجر ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت ان کے مال میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں اور ان کی تعداد بھی بڑی بڑھتی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہو؟ اللہ کی ناراضگی ہونی چاہیے اور اللہ رب العزت ان کے مال میں برکت عطا فرما رہا ہے، باوجود کہ اللہ کی نگاہ میں یہ فاجر ہیں، گناہ گار ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان عاجل الطاعۃ ثوابا صلۃ الرحم، صلہ رحمی ایسی چیز ہے جس کا اللہ دنیا میں بدلہ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اگرچہ فاسق و فاجر لیکن یہ صلہ رحمی کرنے والے، اس کی برکت سے اللہ ان کے مال میں بھی برکت دیتا ہے، ان کی اولاد میں بھی برکت دیتا ہے۔ تو اس لیے اور ہمیں تو کوئی بھی عمل ہے، میرے اور آپ کے لیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو کوئی بھی عمل وہ صرف اس لیے اہم ہے کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے، اس میں دنیا کو کوئی فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، میرے اللہ کا حکم ہے بس، اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں۔ کیوں ہے
کیا ہے، کیا ملے گا؟ بس اللہ کا حکم ہے، جہاں اللہ کا حکم آ گیا وہاں سر تسلیم خام ہے۔ تو اس لیے ٹوٹے ہوئے رشتہ داروں کو جوڑیے، غلط فہمیاں دور کیجیے، بھائیوں کے ساتھ اگر تعلقات درست نہیں ہیں انہیں درست کیجیے، جہاں خرابی ہے وہاں درست کیجیے، جو آگے بڑھے گا اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح فہم عمل کی اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وشفيعنا أفضل صلوات بعدد معلوماتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم Facebook. I know you would love to connect with Islam to focus. Link is given for your ease. Get connected. Jazakallah.